اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا. فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا، رشوت نہیں لو. آپ نے اللہ سے بغاوت کی، رشوت لے لی. کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا. یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو، وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو، خود غریب ہو تو خود رکھ لو، پھر توبہ کر لو آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا، بد نظری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے، کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان، یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے، وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتی، وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا. کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری، کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی، چوری کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا، آپ نے کھا لی. حرام کھا لیا نا آپ نے. مرغی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا. چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے، حرام کھا لیا، اس کی تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے، اس کی تلافی ہو جائے گی. بھائی توبہ استغفار کرو، اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ، گڑ گڑاؤ، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا. یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا، اور پیا بھی جان کے نہیں ہے، آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے، حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر. پہلا گناہ جان کر کیا، توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے، کیا بھی بھولے سے، غلطی سے، لیکن وہ زہر ہے، اس کی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. اب جب زہر آنتوں میں اترے گا، جتنی مرضی توبہ کر لو، اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا، پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا، اس کے بعد میں پیوں گا، اس دفعہ معاف کر دے، میری آنتیں نہ گلیں، اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا، تو نے بے احتیاطی کی، لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول، قدرت اللہ نے اصول، فطرت بھی اللہ نے بنا، زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ، نیچے آگ جل رہی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں بڑا فنٹر ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے یار، میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے. اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف، کہ بھائی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب، کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں، تو معاف. اللہ کیا کہے گا؟ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ابراہیم آگ میں گئے تھے، میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا، اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا، مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو، آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا، وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے. وہ تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے
چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو, جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو, نہ 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 نہ, بلکہ آگ اس کو اس تک نہیں پہنچے گی, آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا, وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا, کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے, جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے, اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشنکوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے بس, وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی, تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے, پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. اور بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا. تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان,
کھایا. اب 11 بجے جب آپ کھا کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے, اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 نوالے بس, جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا تو اس کا حل پھر ہم, میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے وہ کافی وزنی ہے, میں نے کہا بیٹا اب میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کوفتے جو کھا رہے ہو نا آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے, باقی ہیں. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ, اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے, تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحت صحیح رہے گی, نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی, اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے, آپ کے کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت, لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے, کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. کہ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے, ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خواہ میں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے ہو. وہی ہوا ان کے پتہ نہیں کوئی
رگ پھٹ گئی ان کی, بی پی ہائی تھا, پتہ ہی نہیں چلا ان کو. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کرے, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ بولو پاڑ دی. اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے. پھر اماں ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کیا رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو, پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دھڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا, قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, ایک ایک 2 گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا بھی پھوڑ دیا, وہ اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی, اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا. زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے, ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا, تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی, مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے, یار ہمیں کون سا صحت کیا ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 بھائی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ. ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے, نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا, علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے, ہوتے ہیں
بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے, وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں. یہ ان کے ماتحتوں کا مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں, گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے, مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے پہ بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا, یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل. بولو بھائی, پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ اہل باطل کے یہاں, اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے؟ اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے, تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے, وہ تو کسی کو معاف کر, وہ تو حضرت کے تو یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے. تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا, ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے, اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا نا, چاہے کوئی بزرگ آئے نیک آئے, گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے, ابے کہ ہم بم لے کر آ رہے ہیں. بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں, کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی, کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے, ان کو پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت, ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر. یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے, کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے. گارڈ نے بہادری کی ہے, وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی, ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا, پورا برس اس کے پیٹ میں, وہ تو وہیں شہید ہو گیا. لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ان کا تو ہدف تھا. گولیاں ہمارے اوپر سے گئی, ہم لیٹے ہوئے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں, مسجد میں سو رہے تھے. تو جو دہشت گردوں نے کاروائی کی نا, ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے ہیں تو وہ بھاگ چکے تھے, کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا, خود تو شہید ہو گیا اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی, انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے, ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا, حضرت نے فرمایا غنیمت ہے, سمجھ میں آ گیا, ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی, لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے. پھر حضرت نے فرمایا, حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے عالم, ان کی محنتیں ہوتی ہیں, پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے, اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے. گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو, آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے, تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے, ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ہم نے ٹریننگ کی ہے, لاکھوں روپے خرچ کیے. ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے, وہ پتہ نہیں SSG کمانڈو تھے کیا تھے. تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا, اس نے ان کی دعوت کی تھی, مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے پکے تھے, وہ نہیں کھا رہے تھے, کوئی پائے تھے یا کیا, کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے, تو وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا یار ہماری ٹریننگ پہ صحت پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کھانے پینے میں احتیاط, یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے, ڈبل کھانا تھا, کیا تھا مجھے تو واقعے کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے, پوری تفصیل یاد نہیں رہتی. تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟ حکومت کے پیسے سب نہیں ہے, خاندانی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, فوج میں بھی ہر جگہ, تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ, حکومت کا پیسہ ہے نا, پھر تو ڈبل کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح ہر طبقے میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بڑے خاندانی تھے.
ब्रिगेडियर के रैंक के आदमी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, इतना खर्चा थी, बड़ी टाइट खानदानी किस्म की फिटनेस। तो ये इंसान के अक्लमंद होने की अलामत होती है, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं। तो ये हमारे दीनदारों में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो इसको तवक्कुल समझते हैं, हालांकि ये तवक्कुल नहीं है। कुरान ने क्यों कहा इद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कुव्वत इख्तियार करो, अला इन्नल कुव्वत अर्रम, आपने फरमाया कुव्वत से मुराद तीर अंदाजी है, तीर अंदाजी सीखो। तो खिलाफत उस्मानिया जो कायम हुई है, मोहम्मद बिन फातिह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई अपने साइंसदानों से, उसके बाद उस किले पे हमला किया। उसको पता था ये गुलेलों से पता होने वाला नहीं है, नहीं टूटेंगी। बहुत दुनिया की सबसे बड़ी तोप उस वक्त की बनाई थी उसने कहा इसके बाद हमला होगा तो हटो बच्चों होगा काम। तो ये असबाब के साथ अल्लाह ने दुनिया को जोड़ दिया है। हाँ, मुसलमान असबाब इख्तियार करता है, नजर असबाब पे नहीं रखता। उसे वो बिहारी भाई का मकूला हर वक्त याद रहता है कि अगर इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता। हमारे एक दोस्त बिहारी थे, बातें बड़ी करते थे, तो वो कहते थे कि देखो जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता, हालांकि कुत्ते के लिए वहां जाना आसान काम नहीं है, कन्वेंस का मसला है भाई, उसको तो पूरी रेंट पे गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो जब मौत आती है तो कुत्ता काट लेता है। तो जब आनी होती है मेरे भाई, तो फिर तो 20 गार्ड भी हों, गार्ड ही दुश्मन बन के मार देता है। जब आनी होती है तो आप सेहत का जितना मर्जी ख्याल करो, एक छोटा सा वायरस आपकी नाक में दाखिल होकर आपकी ऐसी की तैसी कर देता है। एक कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि बाज़ दफ़ा एक ऐसे आदमी को कैंसर होता है जिसके कैंसर होने का दूर दूर का इम्कान नहीं होता। मेडिकल साइंस हैरान होती है इस आदमी को कैंसर हो कैसे गया। तो अल्लाह से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। आम तौर पर कानून यही है कि जो हिफाजत करेगा उसकी हिफाजत होगी, जो सेहत का ख्याल करेगा उसकी सेहत ठीक रहेगी, जो पैसा कमाने के लिए मेहनत करेगा अल्लाह उसको पैसा देगा, जो पढ़ाई पे मेहनत करेगा आगे निकलेगा। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी या यूएसए यूके में जिन्होंने यहाँ बलोच एक लड़का भी, उसकी मालूमात मुझे हुई, मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल लेके आपको उसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा, कि बलोचिस्तान में पैदा हुआ, उर्दू भी नहीं आती थी। उसने एक अज़म बनाया कि यार मैंने यहां तक पहुंचना है, और आज अमेरिका में बैठा हुआ है वो। अमेरिकन गवर्नमेंट उसको बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है, इतनी तरक्की की उसने। तो बैठे बैठे मखंचुओं की तरह ये वाला वजीफा पढ़ लो, वो वाला वजीफा पढ़ लो, फलाना की सर पे हाथ रखवा लो, इस्तिखारा निकालो। इस्तिखारा सबसे आखिरी हल मुसलमान के पास क्या है? इस्तिखारा निकालो। अगर इस्तिखारे में ये निकला है तो इसका मतलब तुम अब A1 ग्रेड से पास हो जाओगे। इस्तिखारे में ये निकल आया, गए काम से। ख्वाब में नीला आ गया, ये हो गया, पीला आ गया, ये हो गया, गुलाबी आ गया, ये हो गया। ख्वाबों की दुनिया से ठीक है, ख्वाब भी नबूवत का एक हिस्सा है, तो पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अच्छा ख्वाब आ जाए तो चलो अल्लाह की तरफ से भी तसल्ली मिल रही है। वो एक खातून का वाकया मैं सुनाता हूँ ना, मुझे कहने लगी मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मुझे ख्वाब आया कि वो अच्छी हालत में है। मैंने कहा चले अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। कहने लगी बहुत नेक था, इतना नेक मुफ्ती साहब क्या बताऊँ। अच्छा, मैंने कहा माशाल्लाह। मैंने कहा नमाज़ पढ़ते हैं? नहीं, नमाज तो कभी नहीं पढ़ी बेचारे ने। मैंने कहा फिर तो वाकई बहुत नेक था। और मैंने कहा ये ख्वाब पे फिर भरोसा ना करें, ये अपना तखय्युल भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा आपके ज़हन में एक शख्स नेक होता है तो वो ख्वाबों में अच्छा ही आ रहा होता है, जिसको जिससे नफरत होती है ना ख्वाब में वो चुड़ैल की शक्ल में आता है। हकीकत है, कभी सास को बहू ख्वाब में अच्छी कंडीशन में नजर नहीं आई होगी, और किसी बहू को आज तक सास ख्वाब में सफेद कपड़ों में नजर नहीं आई होगी। आप तज्जिया करके देख लें, कोई ऐसी मार्केट में बहू नहीं मिलेगी जो कहे मुझे मेरी ख्वाब आई, ख्वाब में मेरी सास आई और सफेद लिबास में खुशबू के इतर में डूबी हुई। कभी होता है? ख्वाब सास हमेशा नंदे, सास जिठानियां। मैं जब पहले फ़ोन सुना करता था ऐसे फ़ोन बहुत आते थे। खातून ने कहा मेरी जिठानी मुझे सांप की शक्ल में नज़र आई है, इस ख्वाब की ताबीर बता दें। अब बेचारी जिन लोगों को घरेलू माहौल नहीं पता होता ना, जिन उलमा को वो ताबीरें बताते हैं कि तुम्हारी जिठानी से बच के रहो, मुझे पता होता है इसकी जिठानी बेचारी बेकसूर है, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो इसकी जिठानी है। इस जिठानी होने की जो सज़ा है उसको मिल रही है। तो मैंने कहा मोहतरमा, जिठानियाँ ख्वाब में सांपों की शक्ल में ही आया करती हैं, सासें भी, जिठानियाँ भी, नंदे भी, ये रिश्ते ही ऐसे हैं। ये सांप बिच्छू की तरह क्या करते हैं? डसते हैं। तो इसको ख्वाब को इग्नोर कर दें, आपकी जिठानी इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं करेगी, बेफिक्र रहें आप। वो कहती नहीं इसकी ताबीर, मैं कि ताबीर है ही नहीं तो कहाँ से बता दूं मैं इसकी, बिला वजह ताबीर, बिला वजह। तो
مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی, ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہم ہی بچا لے گا, یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ. اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہے میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی وہ کہہ رہے ہیں گھر والے ماں وہ بھائی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کے. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا. نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی, اس سوتے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا, روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, نہ نہ نہ. فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا. فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ 1 ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن ہے, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مکھنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی, بڑے زیرک, بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت فتین, چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے پیش آنا ہے, کس سے تمیز سے بات کرنی ہے, کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے, بولو بھائی چینج کرنا ہے, کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے, ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا, قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے, جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو, آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں, بولو بھائی کیا حرج ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بار بار جو الو بنا رہا ہے, جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے, اوہو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, ایک بہت بڑے عالم, ایک چراغ بجھ گیا, تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی موت تو ایک دن آنی ہے,
لکھی ہوئی ہے, اپنے ٹائم پہ آنی ہے, آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے, لیکن میجورٹی کیا ہے, بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا, دیوانگی کی انتہا, وہاں تک پہنچے ہوئے ہم. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی. بچے کہاں بیٹھ رہا ہے, آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے, اسکول میں کیا کر رہا ہے, کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو, کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے, اسکول کے پرنسپل سے جا کے, بھائی موبائل الاؤ ہے, اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں, راتوں میں اٹھ کے چیخ کے رو رہے ہیں, اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے, بن نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو کے دعائیں کری ہیں, اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے, پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے, روٹی آٹا ڈال گوند کھا, کس نے پابندی لگائی ہے, تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو, پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی, دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی, اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے, کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا, باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی, اس کو نہیں, بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی, کیوں ڈانٹ رہے ہو اسے. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے, تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا. آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, کل باپ سے بھی. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہو اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ. آپ ام عندهم الغیب فهم یکتبون, یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا, وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ام عندهم الغیب فهم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں. کیا علم, یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے, ہمارا فیوچر بھی ایسا, یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے, اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں, ہم کو برے تھوڑی ہیں, ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے, مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا, وہ تانے بانے ملائے گا, صغرے گبرے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے, میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے, اتوار ہے. یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے, پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے. اب میرے ذمے کیا ہے, میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے, تو یار کوئی مانے گا کوئی. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں, اللہ نہ کرے مرے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا, لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے, اس کو کس نے بتایا. یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے, تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے, حضرت کا علم ہے بھائی, حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی, تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی, ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے
کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو, صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا, لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ, وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے, چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے, الٹا, کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے, سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مخزوم, مچھلی کے پیٹ میں گئے, غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی, قوم نے نالائقی کی, پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کہ تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی. تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر روزے جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے ہیں میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے
مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملیں کہیں مجھے. ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون؟ کہہ رہے ستار بھائی بات کر رہا ہوں. بڑے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا, یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا, تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا, یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا بھائی, اس نے مارا ہے وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل وچ یہ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن ون کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا
کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا ہے یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ہیں, ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو, بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں, بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے؟ مجھے. اسی طرح اب شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے, تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی, اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا ہے یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی فاصبر, آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا, اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لوگ یہی کہتے ہیں, پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں, کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتے ہیں ہم ابا کو سمجھاتے ہیں, ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے, حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے, اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے, میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے, کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے. بڑے زبردست شاعر ہیں. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتہ کیسے آدمی, اچھے ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے ایک لگاؤ ہے, محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت, یہ جو عمرہ ہے نا, عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا, جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے, ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے,
وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں, آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے ہیں, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی, پاکستانی, انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے, مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو وہ میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, بیت اللہ میں عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے, انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا, وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی, یوں ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا, یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو, یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ, تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا, شاید ہم پولیس بھیج کے اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. تو شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں, تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ, وہ کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی. اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر پھر کوئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا, بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا, ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے, 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آ کے سمجھاتے, بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا, 2 اور 4 کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے, خون بہے ہیں, لو عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے, پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے, ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے, آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے, بحث ہی کر رہے ہوتے, کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی, کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کہ صرف شوہر ہی کے ہیں, بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو, سسرال پہ حملہ کرو, اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا اس نے سمجھایا, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, ہنسی خوشی زندگی گزارو. بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا, اپنی ذمہ داری پوری کرو, اپنا الو سیدھا رکھو. جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو, ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے
کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو. اولاد بگڑ گئی, بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کی, اب کنٹرول میں نہیں ہے, چھوڑ دو یار. ساری زندگی یہی ٹینشن نہیں, لوگ پالتے ہیں ٹینشن, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا. اور چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے. تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار. تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. تو جو کام اپنی ذمہ داری میں, حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات منتشر رہتے ہیں. انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں ہے. کوشش کرو, لگے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھی ٹھیک, ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی. جب نماز میں دل نہ لگنے کے بھی ٹینشن, کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے جامعہ دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں ابھی بھی, تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی, ویسے جاگتے رہتے تھے, ادھر نیت باندھی سو گئے, ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے, سجدے میں گئے اٹھ ہی نہیں رہے, کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو, اٹھو بھائی. اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. وہ تھے بڑے نیک, ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں, اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے, تہجد کے پابند, لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے. تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں, میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی. تو فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی, نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے. کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے, یہ غیر اختیاری ہے. جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کم بخت نماز میں, کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں, یہ غلط ہے. بھئی آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس سے نہ کوئی درجات میں کمی آئے گی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا, ہم کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا. بھئی مزہ تو بریانی کھانے میں آئے گا مسالے والی, اس میں اگر نہیں آ رہا مزہ تو ڈاکٹر کو بتائیں پیٹ میں کوئی. پشاور میں گئے اور چپلی کباب کھانے کا مزہ نہیں آیا تو یہ پشاور کا فالٹ نہیں ہے, یہ آپ کے پیٹ کا فالٹ ہے. آپ چائے کے عادی ہو, آپ کوئٹہ اور چمن میں بھی آپ کو چائے پینے میں مزہ نہیں آیا تو چائے کا فالٹ نہیں ہے, آپ کو غلط چائے پینے کی عادت پڑ گئی. سٹوں کی بھی بات بتاؤں چھوڑو رہنے. تو اسی طرح یہ تو بریانی ہے مسالے والی, نماز مزے کے لیے تھوڑی ہے, بریانی ہے مزے کے لیے. نماز تو عبادت ہے, آپ نے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز میں, آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی طبیعت میں ٹینشن ہوتی ہے. تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, ان چکروں میں مت پڑو کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟